بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غربت کی وجہ سے میں پرائمری اسکول نہ جا سکا، لیکن جیسے تیسے پڑھ کر مڈل اسکول میں داخل ہو گیا۔ اب حالات یہ تھے کہ گھر کے اخراجات کے لیے اسکول کی کینٹین میں بھی کام کرتا اور ساتھ میں لوگوں کے جوتے پالش کر کے چند پیسے کماتا اور اسکول بھی پڑھتا۔ اگر آپ واقف ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جوتے پالش کرنے والے کے ہاتھ کافی میلے ہوتے ہیں اور خاص کر ناخنوں کے درمیان پالش کی سیاہ رنگت رچ بس جاتی ہے۔ اب چونکہ مجبوری اور غربت تھی، اس لیے جو بھی کر لوں ناخن صاف نہیں ہونے تھے۔ خیر، اسکول میں میرا پہلا دن تھا اور پہلا درس ریاضی کا تھا۔ کیا روب والا ادب استاد تھا! آتے ہی بولا کہ اپنی نشست پر کھڑے ہو کر اپنے ناخن دکھائیں۔ اب چونکہ میں باقی بچوں سے بڑا تھا تو کلاس کے آخر میں میری نشست تھی۔ انہوں نے کلاس کے آخر سے ہی دیکھنا شروع کیا۔ میرے ہاتھ اور ناخن دیکھتے ہی بولے، بے وقوف، یہ کیا حال ہے! یہ واقعہ میں عمر بھر نہیں بھول سکتا۔ پھر مجھے کانوں سے پکڑ کر ایک طرح سے گھسیٹ کر جماعت کے سامنے لے آئی اور میرے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے، دیکھیں ان ہاتھوں کو، ایسا لگتا ہے ان پر کبھی پانی نہیں لگا۔ اس وقت اگر وہ مجھے مار ڈالتے تب بھی شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ پھر انہوں نے مجھے مزید نشانہ بناتے ہوئے کہا، جاؤ اور تختہ سیاہ پر لکھے ہوئے سوال کو حل کرو۔ بہت ہی آسان سوال تھا، لیکن بے عزتی کی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے ڈانٹ کر مجھے بیٹھنے کو کہا اور پھر بولے، تم کبھی بھی کچھ نہیں بن سکتے، جاؤ بھیڑ بکریاں چراؤ، یہ پڑھنا لکھنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ میں بیٹھ گیا اور پھر سر نیچے رکھ کر سسکیوں سے رونا شروع کیا۔ اگلا سبق ترکی زبان و ادبیات کا تھا۔ معلم کے آتے ہی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد آ گیا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو اور ان کی مشکلات کم کرو اور ان سے محبت کرو، نفرت نہیں۔ ان کے مہربان الفاظ، ان کا نرم لہجہ اور ان کی مشفقانہ مسکراہٹ سب دل میں بس جانے والی تھی۔ خیر، درس کے آخر میں انہوں نے کہا، آج گھر جا کر آپ سب نے اپنے اچھے اور برے تجربے کے بارے میں لکھیں تاکہ آپ ناگوار یادوں سے جان چھڑائیں اور خوشگوار کو اپنی یادوں میں بسا سکیں۔ اس رات گھر جا کر میں نے آج کی ناگوار یاد کاغذ پر منتقل کی تو میرے آنسو بھی قلم کے ساتھ رواں ہو گئے، اور میرے آنسو بھی اس وقت ہی رکے جب میرا قلم رک گیا۔ یہ کاغذ پھر میں نے اپنے بستے میں تہہ کر کے رکھ لیا۔ اب کیا ہوا کہ تقریباً ایک ہفتہ بعد اسی ترکی زبان کے معلم نے مضمون نویسی کے ایک مقابلے کا اعلان کیا، ساتھ ہی یہ بھی کہ جیتنے والے کو نقد انعام دیا جائے گا۔ میں نے دل ہی دل میں خواہش ظاہر کی کہ میں یہ مقابلہ جیت جاؤں۔ میری پتلون میں سوراخ تھے اور میرے جوتے پھٹے ہوئے، اور اوپر سے عید بھی نزدیک تھی۔ سوچنے لگا کہ اگر مقابلہ جیت جاؤں تو عید سے قبل ہی عید ہو جائے۔ استاد نے کہا کہ اپنا مضمون لکھ کر مجھے جمع کرانا ہے۔ میرا تو پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا، وہی میں نے اپنے بستے سے نکال کر ان کو دے دیا۔ وہ مضمون پڑھتے گئے اور روتے گئے۔ مضمون ختم کر کے پوچھا، پیارے بیٹے، کیا یہ روداد تم پر اسی جماعت میں گزری ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو مزید رونے لگے۔ پھر آنسو صاف کرتے ہوئے کلاس سے مخاطب ہوئے، بچوں، آپ کو پتہ ہے میں کیوں رو رہا تھا؟ کیونکہ ادبیات کا یہ اصول ہے کہ جو تحریر روتے ہوئے لکھی گئی ہو اس کو پڑھتے ہوئے ضرور رونا آتا ہے۔ بہرحال انہوں نے وہ تحریر بھیج دی اور میں وہ مقابلہ جیت گیا۔
اس سے مجھے اتنے پیسے ملے کہ میں نئے جوتے خرید سکا، لیکن پتلون اسی خستہ حالت میں تھی۔ خیر 1 ہفتے بعد اسی معلم نے مجھے ایک پتلون تحفے میں لا کر دی۔ ایسا لگا جیسے اس نے سارے جہاں کی دولت میری جھولی میں ڈال دی ہو۔ اس ایک پتلون سے انہوں نے مجھے ہمیشہ کے لیے خرید لیا۔ مجھے ان سے محبت ہو گئی، مجھے ان کے مضمون سے محبت ہو گئی، اور مجھے ان کی کہی ہوئی ہر بات سے محبت ہو گئی۔